اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال رحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا موضوع گفتگو جو ہے وہ ہے اللہ پر بھروسہ کرنا، یعنی توکل علی اللہ۔ جب ہم قرآن کی طرف نگاہ کرتے ہیں تو ایک آیت ہمیں بار بار قرآن میں دکھائی دیتی ہے، وہ یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون۔ اور بے شک مومنین جو ہیں صرف اور صرف اللہ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ آیت انہی الفاظ کے ساتھ قرآن میں مختلف مقامات پر وارد ہوئی ہے۔ اس آیت سے واضح طور پہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مومنین جو ہیں صرف اور صرف اللہ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ کہ جب مومنین صرف اللہ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں تو اللہ کی طرف سے کیا رد عمل ہوتا ہے؟ آیا اللہ مومنین کے ان بھروسے پر پورا اترتا ہے یا نہیں؟ جب مومنین اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں تو اللہ مومنین کے بھروسے پر پورا اترتا ہے یا نہیں؟ تو آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ جب مومن اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے کیا رد عمل ہوتا ہے؟ تو سورۃ طلاق کی آیت نمبر 3 میں ارشاد خداوند متعال ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ۔ جو بھی خدا پر بھروسہ کرتا ہے تو خدا اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ یعنی جیسے پتہ چلا کہ جیسے مومن صرف اور صرف اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ بھی اس کے لیے ایسے کافی ہو جاتا ہے کہ اس کو کسی دوسرے دروازے پر جانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اسی مطلب کا فرمان امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے۔ مولا فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ غَنِيٌّ عَنْ عِبَادِهِ۔ جو بھی اللہ کے اوپر بھروسہ رکھتا ہے، اللہ کے اوپر بھروسہ کرتا ہے تو وہ اللہ اس مومن کو اپنے بندوں سے بے نیاز کرتا ہے۔ یعنی جو اللہ کے اوپر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ کے بندوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ تو عزیزان محترم، آئیے توکل کے موضوع پر میں آپ کی خدمت میں ایک بہترین اور اچھا واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں، جس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ جس قدر بھی انسان کا ایمان بلند ہوگا اس قدر اس کا خدا پر جو ہے بھروسہ اور توکل بھی زیادہ ہی ہوگا۔ جناب ابو ذر غفاری، جس کے ایمان کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ ان کا ایمان کس قدر بلند تھا، حاکم شام نے یہ سوچا کہ جناب ابو ذر غفاری میری مالی پالیسی پر ہمیشہ تنقید کرتے ہیں، تو کیوں نہ میں ان کو دولت کی جو جال میں پھنساؤں تاکہ وہ میرے اوپر تنقید نہ کریں۔ تو اس نے یہ سوچا کہ کچھ دینار، کچھ پیسے جناب ابو ذر کی طرف بھیج جائیں۔ تو اس نے یہ سوچ کر 200 دینار اپنے قاصد کو دیے اور کہا کہ یہ لے جاؤ اور جناب ابو ذر کو دو اور اسے کہو کہ یہ حاکم شام کی طرف سے آپ کے لیے تحفہ ہے۔ حاکم شام کا مقصد یہ تھا کہ وہ اس طرح سے جناب ابو ذر کو اپنی جال میں پھنسا لے گا اور انہیں جناب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے منحرف کر لے گا۔ جب قاصد جناب ابو ذر کے ہاں پہنچا اور وہ رقم جناب ابو ذر کی خدمت میں پیش کی تو جناب ابو ذر وہ رقم لیتے ہی فوراً ہی اپنے حجرے سے باہر آئے اور اس قاصد کے سامنے ہی وہ رقم غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کر دی اور اپنے لیے اس میں سے 1 دینار بھی نہیں بچایا، اور قاصد سے کہا کہ جا کر حاکم شام سے یہ کہے کہ جب تک میری اس تھیلی میں کچھ نہ کچھ باقی ہے میں کسی بھی حاکم کا محتاج نہیں۔ تو وہ قاصد جو کہ حاکم شام کی طرف سے تھا وہ کہتا ہے کہ آپ کی اس تھیلی میں کیا ہے، اس تھیلی میں کیا خزانہ ہے جس کی وجہ سے آپ کسی حاکم کے محتاج نہیں؟ وہ قاصد سمجھ رہا تھا کہ اس تھیلی میں کوئی بہت بڑی دولت ہوگی جس کی وجہ سے جناب ابو ذر کسی حاکم کے محتاج نہیں۔ لیکن جب جناب ابو ذر نے اس قاصد کے سامنے اس تھیلی کو الٹایا تو اس تھیلی میں سے جو کہ 2 خشک روٹیاں نکلی، اور جناب ابو ذر
اس قاصد کو مخاطب ہوئے اور مخاطب ہو کر کہا کہ دیکھ رہے ہو میرے پاس صرف 2 روٹیاں ہیں جن میں سے ایک سے میں افطار کروں گا اور دوسری میں سحری کے وقت کھاؤں گا، اور اگر اس کے بعد میں زندہ رہا تو اس کے بعد بھی خدا مجھے روٹی عنایت کرے گا، اسی لیے میں کسی کا بھی محتاج نہیں ہوں۔ جس خدا نے مجھے آج رزق عطا کیا ہے وہ کل بھی مجھے رزق سے محروم نہیں رکھے گا۔ تو عزیزان محترم، یہ جناب ابو ذر کا توکل اور بھروسہ تھا خداوند متعال پر۔ تو جب توکل کی اور خدا پر بھروسے کی اتنی زیادہ فضیلتیں ہیں تو آئیے یہ معلوم کریں کہ اس توکل کی اور خدا پر بھروسے کی معنی کیا ہیں۔ عزیزان محترم، توکل اور خدا پہ بھروسے کے معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ تمام تدابیر اور بندوبست کو لغو قرار دیا جائے اور ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھا جائے، لیکن یہ دنیا سبب اور مسبب کی دنیا ہے۔ اس لیے توکل اور خدا پر بھروسے کے معنی یہ ہیں کہ انسان تمام اسباب و علل کو انجام دے، اس کے بعد خدا پر توکل اور بھروسہ کرے۔ جیسا کہ اگر آپ گھر سے کہیں جا رہے ہیں تو سب سے پہلے گھر کا دروازہ بند کریں، اس کے بعد گھر کے دروازے کو تالا لگائیں، اس کے بعد خدا پر توکل کریں کہ انشاءاللہ گھر جو ہے چوری وغیرہ سے اور باقی تمام مصیبتوں سے محفوظ رہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ جب آپ گھر سے نکلیں گھر کا دروازہ بھی بند نہیں کریں اور گھر کے دروازے کو تالا بھی نہیں لگائیں اور اس کے بعد کہیں کہ مجھے خدا پر توکل ہے، مجھے خدا پر بھروسہ ہے کہ انشاءاللہ میرا گھر محفوظ رہے گا۔ یہ عمل بالکل ہی غلط ہے، کیونکہ انسان کو جتنے بھی توکل کا معنی یہ ہے کہ انسان کو تمام ظاہری اسباب جو ہیں اس کو پورا کرنا چاہیے، اس کے بعد جو ہے امر کو خداوند متعال کے حوالے کرنا چاہیے اور خدا پر توکل کرنی چاہیے، یعنی جتنی قوت ہے وہ صرف کر دینی چاہیے، اس کے بعد نتیجہ خدا کے حوالے کر دینا چاہیے۔ اب جس قدر انسان کی معرفت خداوندی زیادہ ہوگی اس قدر اس کا جو ہے بھروسہ خداوند متعال پر وہ بھی زیادہ ہوگا۔ عزیزان محترم، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 میں ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ جب ارادہ کر لو تو خداوند متعال پہ بھروسہ رکھو اور خدا بھروسہ رکھنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ آخر میں رسول خدا کی ایک حدیث جو ہے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں چلوں۔ رسول خدا فرماتے ہیں، وَمَنْ سَرَّهُ أَنْ يَكُونَ أَقْوَى النَّاسِ فَلْيَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ اگر جو چاہتا ہے کہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ طاقتور بنے، اسے چاہیے کہ خداوند متعال پر بھروسہ رکھے۔ تو عزیزان محترم، اگر ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں سے بے نیاز ہو جائیں اور سب سے زیادہ طاقتور بن جائیں اور سب سے بڑی بات کہ خداوند متعال کے محبوب بن جائیں، تو ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خداوند متعال پر بھروسہ کریں اور اپنی تمام توقعات اور امیدیں صرف اور صرف خدا کی ذات سے وابستہ کریں، کیونکہ تمام مخلوقات اس خدا کی محتاج ہے اور وہ کسی کا بھی محتاج نہیں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔